دیر بالا میں طوفانی بارش اور کوہستان سے آئے سیلابی ریلوں کے بعد سیاحتی مقام کمراٹ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کمراٹ میں موجود سینکڑوں سیاح واحد زمینی راستہ منقطع ہونے کے بعد پھنس کر رہ گئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے انتظامیہ کی مدد کے منتظر ہیں۔ کمراٹ میں فیملی کے ساتھ موجود سیاح حافظ محمد بلال نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ کمراٹ کے مقام خانہ بدوش پر 100 سے زیادہ افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات 8 بجے ریلے نے کمراٹ میں تباہی مچائی، فیملی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی ٹیمیں کمراٹ کے متاثرہ مقام پر پہنچ گئی ہیں، مشینری موجود ہے، جلد امدادی کارروائیاں شروع کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیل جانیں گے۔ جیو نیوز کے نمائندے مبارک جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبارک جان، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے کمراٹ ویلی کی؟ اس وقت میں اس علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ کل سیلاب کی وجہ سے مین کمراٹ شہر جو ہے وہ کٹ کے رہ گیا ہے، اور یہاں پہ اب کمراٹ جو سیاحتی مقام ہے وہاں پہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ بڑی کوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ مین شاہراہ مکمل طور پر دریابود ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ ٹورسٹ ہے، اطلاعات کے مطابق اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو میرے ڈی سی ڈی اپر کے ساتھ بات ہوئی تو ان کے مطابق 300 سے لگ بھگ وہاں پہ ٹورسٹ اب اس وقت ہے، اور بقول ڈی سی او صاحب کہ ہم نے وہاں پہ ان کو ریسکیو کیا ہے، وہاں ان کی بحفاظت ہے، وہاں پہ گیسٹ ہاؤس اور جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں ٹھہرائی ہے، لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کی خوراک اور چیزوں کا۔ جہاں تک بحالی کا کام ہے تو ڈی سی کے مطابق بحالی میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس سائڈ پہ جو دیر سائڈ پہ مین شاہراہ ہے وہ بھی کٹ ہو کر رہ گیا ہے، اور تل میں جو مین کالام کا جو علاقہ سوات کا جو باٹگوئی کے تھرو راستہ جاتا ہے وہ بھی سیلاب کے نظر ہو گیا ہے۔ تو اس وقت یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ٹورسٹ ہے اور لوکل ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے، اور ڈی سی اور جو یہاں سے مقامی جو انتظامیہ تاثیر کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی فرصت میں پہلی بحالی ان کی ہو جائے روڈ کی، اور یہاں سے وہاں پہ جو ٹورسٹ ہے ان کو بحفاظت نکالا جا سکے۔ اچھا مبارک، یہ بتائیے کہ کچھ پتہ چل سکا ہے کہ قریباً کتنے سیاح اپنی فیملیز کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں یہاں پر؟ جی، اس وقت یہی صورتحال ہے جو میں نے بتائی کہ یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے جتنی جلد ممکن ہو سکے وہاں سے ٹورسٹ کو ریسکیو کیا جائے، وہاں سے بحفاظت نکالا جائے، کیونکہ یہاں پہ موسمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ مواصلاتی نظام درہم برہم ہے، یہاں سے مطلب ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو ڈی سی کے مطابق یہاں پہ ہم نے تمام انتظامیہ کو ڈپیوٹ کیا ہے، یہاں پہ جو پی ایچ پی کے جو ہائی وے کی جو جتنی بھی انجینئرز ہیں انتظامیہ ہے ان کو بھی ہائی الرٹ پہ یہاں پہ بھیج دیا ہے، اور وہ علاقے میں پہنچ رہے ہیں بھاری مشینری کے ساتھ، اور یہاں پہ ڈی سی اور ڈی سی او خود ہی امدادی کارروائی بحالی کی کارروائی کے لیے آ چکے ہیں۔ جی مبارک جان، جو سیاح پھنسے ہوئے ہیں کیا وہ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یقیناً دکانیں بھی بند ہوگی، تو کھانے پینے کا انتظام کے حوالے سے کیا اپڈیٹ؟ میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو سیاح ہے وہ کمراٹ کے ایریا وہاں پہ پھنس چکے ہیں۔ کمراٹ کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے تو وہاں پہ کمراٹ میں مختلف جگہوں پہ وہ پھنس چکے ہیں، اور انتظامیہ کے مطابق ڈی سی ڈی اپر کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کو یہاں سے نکالا جا سکے، لیکن فی الوقت یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ باٹگوئی پاس کا روڈ بھی وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں، اور یہاں جو مین دیر شاہراہ ہے کمراٹ کا وہ بھی بند ہے۔ تو ڈی سی کے مطابق کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جتنی جلد وہاں سے نکالا جا سکے۔ یہاں پہ لوکل جو کمیونٹی ہے ان کو بھی مشکلات درپیش ہے، اور ان کو بھی اشائی خوردنوش کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ بقول انتظامیہ کے روڈ کی بحالی 2-3 دن سے لے کر 1 ہفتے تک ممکن نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، مبارک جان نمائندہ جیو نیوز دیر بالا سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مبارک، آپ سے مزید تفصیل بھی لیتے رہیں گے، آپ کا بہت شکریہ فی الوقت۔ تو تحصیل چیئرمین کلکوٹ ضیاء الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دیر بالا سے ہی۔ ضیاء صاحب، گزشتہ رات 8 بجے سے یہ ریلا آیا ہوا ہے، کمراٹ میں اس نے تباہی مچائی ہے، اور بہت سے سیاح ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اپنی فیملیز کے ہمراہ۔ انتظامیہ کی جانب سے اس وقت کیا کیا جا رہا ہے ان سیاحوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے؟ اس وقت کمراٹ میں صورتحال بہت مختلف ہے، کیونکہ جو مین کمراٹ کا شاہراہ ہے وہ ابھی جگہ جگہ پر بند ہے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے ابھی مشینری موو کی ہوئی ہے، لیکن یہ ریسٹوریشن بالکل ناکافی ہے، اور جو سیاح پھنس چکے ہیں تو وہ تقریباً وہاں کے لوگ اپنے مدد آپ کے تحت اور ابھی ایزی سچویشن پہ ہیں۔ ہمارے تحصیل لوکل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بندے ابتدائی جگہوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے میں
में और रोड बहाल करने में 2-3 दिन मजीद लगेंगे। अभी हम फूड उनके लिए और रिहाइश के कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं रेस्क्यू के जरिए, लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना है अभी। ठीक है, ज़ियाउर रहमान साहब तहसील चेयरमैन कलकोट दीरबाला से हम अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि जो सयाह फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी इंतज़ामिया की जानिब से किया जा रहा है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गई हैं ताकि जो फंसे हुए सयाह हैं उनको जल्द अज जल्द वहाँ से निकाला जा सके। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था। गालिबन ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद। अच्छा ये बताइए ज़िया साहब कि आप क्या बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे कि यहाँ से सयाहों को निकाला जाएगा, या फिर बहाली के काम के हवाले से आप कह रहे हैं 2 से 3 दिन मजीद लगेंगे? उनको तो पैदल रास्तों से हम निकालेंगे, इंशाल्लाह कल तक ये हो जाएगा, लेकिन रोड बहाली में 3 दिन से 1 हफ्ते तक का टाइम लगेगा। जो आर्जी रोड बहाल हम करेंगे उसमें इतना टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहसील चेयरमैन कलकोट हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउर रहमान साहब। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले के बाइस अपरदीर के सयाहती मकान कुमराट में इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। सैलाबी रेले से होटल्स और रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा है और रेले में बहकर आने वाले बड़े पहाड़ी पत्थर होटलों और रेस्टोरेंट्स के करीब आकर गिरे हैं। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह के मकाम पर दरिया बुर्द हो चुकी है, जिससे मकराला और थल के मकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया है और कुमराट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। तहसील चेयरमैन कलकोट ज़ियाउर रहमान की जानिब से यही बताया गया है कि कुमराट में होटल, रेस्टोरेंट्स और मकामी अफराद के घरों और फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनका ये भी कहना था कि कुमराट में सैकड़ों सयाह और गाड़ियां फंसी हुई हैं। इंतज़ामिया और अवाम सयाहों की हिफाजत और ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्द और खारजी अनासिर को बाहर से मदद मिल रही है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26 को ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। वहाँ पे बलूचिस्तान में किस तरह दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। जो दुश्मनान पाकिस्तान है वो इंशाअल्लाह हमारी अफवाज और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हम सब मिलकर उनको इंशाअल्लाह एक मकाम इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बगैर ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि 26 अगस्त का वाक़या नॉर्मल नहीं, ये वाक़या मनसूबे के तहत किया गया। इस वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, 1-2 ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। जो स्टेट के खिलाफ जाएगा उसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस वक्त डीजी मेयर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक उसमें काफ़ी गुंजाइश पानी की मौजूद है।
باقی جو ہے بلوچستان میں آج تک 115% زیادہ ہے، گلگت بلتستان میں 5% زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی تقریباً نارمل بارشیں ہیں، یعنی 1% ہے لیکن ہم اس کو نارمل ہی کہہ سکتے ہیں۔ پنجاب میں 56% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور سندھ میں جو یہ جو سپیل چل رہا ہے یا پہلے بھی جو بارش کے سپیل آئے ہیں اس میں شدت کافی تھی۔ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ 125% جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ اوورآل کمولیٹو جو ہے پورے پاکستان میں وہ 60% زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اگست تک محدود رکھتے ہیں، جولائی میں ہمارے پاس یہ تھا کہ 7% معمول سے بارشیں کم تھیں پورے پاکستان میں، لیکن اگر ہم اگست کا دیکھتے ہیں تو اگست میں 137% اوورآل جو ہے اگست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تقریباً 100% سے بھی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جس میں آزاد کشمیر میں 10% زیادہ ہیں، بلوچستان میں 239% زیادہ ہیں، گلگت بلتستان میں 58% زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا میں 25%، پنجاب میں 111%، اور سب سے زیادہ ابھی تک جو پرسنٹیج ماری جا رہی ہے بارشوں کی وہ تقریباً 318% جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ ایک اور بھی میں ذکر کر دوں کہ 2022 میں بھی جو سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کی مقدار تھی وہ 475% تقریباً زیادہ تھی، لیکن یہ ابھی تک آج تک جو ہے 30 اگست تک جو ہمارے پاس سب سے زیادہ سندھ میں بارشیں جو ہیں وہ 318%۔ اس کے علاوہ اب میں تھوڑا سا آنے والے مہینے کا بھی آپ کو بتا دوں کہ مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں معمول کی بارشوں کا رجحان جو ہے وہ ہمیں ملے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب اور جنوب مشرقی سندھ میں معمول سے قدرے زیادہ بارش کی پیش گوئی ہے۔ ابھی تک ملک کے بیشتر حصوں میں دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے۔ چونکہ گلوبل فینامیناز جو ہے ہمارے پاس ہمارے النینا یا لانینا، اس وقت النینو کی نیوٹرل سٹیج چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی جو انڈین اوشن ڈائی پول ہے مومنٹ ہے وہ کافی ٹمپریچر جو ہے وہ ہمارے بحرہ عرب یا بے آف بنگال پہ زیادہ تھا، تو آگے بھی چانسز زیادہ کے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ ابھی بھی فردر بھی ڈپریشن جو ہے وہ یا لو پریشر ایریا بن کے وہ وہاں پہ بارشوں کا امکان ہے۔ یعنی ہم نے ابھی فورکاسٹ تو نارملی کی ہے، لیکن کوئی سپیل ایسا بن بھی سکتا ہوتا ہے، جیسے یہ 2 سپیل یہ اس مہینے کے آخر میں۔ ڈی جی میٹ مہر صاحبزاد خان اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔